بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے سیکس ایجوکیشن کا، آج اس کا پارٹ 6 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ہمارا جو گزشتہ ٹاپک چلا ہے اس میں ہم نے جریان، احتلام اور مشت زنی، جلک لگانا، ان کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ آج اس سے اگلا سٹیپ، اس سے پہلے یہ وضاحت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا ہے کہ جو مسائل کریٹ ہو چکے ہیں جنسی بے-راروی کی وجہ سے، کسی خوراک کی غلط استعمال کی وجہ سے، ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے، تو کیا وہ جو علامات پیدا ہوئی ہیں وہ آپ کے لیے مرض کی حیثیت میں ہیں، وہ بیماری ہے یا وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، کیا وہ بیماری ہے بھی صحیح یا نہیں؟ تو اس چیز کو آپ ضرور میری باتوں کو توجہ دیجیے گا۔ آج کا جو موضوع ہے اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ سیکس کے حوالے سے جنسی تسکین لوگ حاصل کرتے ہیں، اور جو اس کے ذرائع ہیں، احتلام ہے، احتلام ہو گیا جریان کی صورت میں، منی کا اخراج ہو جاتا ہے، یا مشتنی کی صورت میں، اور ایک شادی ہے، نکاح سے انسان اپنی جنسی تسکین حاصل کرتا ہے۔ تو ایک عادت کبیہ ہے، بری عادت ہے، زنا لوگ کرتے ہیں، زنا کے ذریعے جنسی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی مکروہ حرام فعل ہے شریعت مطہرہ میں اور معاشرتی لحاظ میں، اور ہر لحاظ سے یہ بہت ہی برا کام ہے۔ اس کو کسی بھی حوالے سے اچھا یا درست نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا یہ ہوتا کیوں ہے؟ زنا اس کام کو کہتے ہیں کہ مرد کا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن بنانا، جنسی تسکین حاصل کرنا، مرد کا مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے فعل قوم لوط کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ مرد کا کسی غیر عورت کے ساتھ، شادی شدہ مرد کا بھی غیر عورتوں کے ساتھ ریلیشن ہونا، تو یہ سب چیزیں زنا میں آ جاتی ہیں، اور زنا ایک بہت ہی برا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والا کام ہے۔ اس کے اوپر بہت ہی سخت وعیدیں موجود ہیں، اور یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ جنسی سائٹس کی جو ہے نا وزٹ کرتے ہیں لوگ، ان کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی، اپنی جوانی تباہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مخلوط نظام تعلیم بھی اس کا ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے بچے اکٹھے پڑھتے ہیں تو پھر وہ جنسی بے-راروی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مختلف کیٹیگریز کا بھی تعین کیا گیا ہے شریعت مطالعہ میں کہ کون سے زانی کو کیا سزا ملنی چاہیے، کون سے زانی کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت کا زنا کرنے کا علیحدہ ان کی حدود و قیود ہیں سزا کی، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے علیحدہ ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں شریعت مطالعہ کو فالو کرنا یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے کہ اس کیفیت کے متعلق کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی وجوہات ہیں۔ اب کزن کلچر ہے، کزن میرج، بے پردگی اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جگہ حکم فرمایا ہے کہ وہ پردہ میں رہیں، غیر محرم مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط، ان کا آنا جانا، ملنا اٹھنا بیٹھنا سب غلط ہے۔ اور اسی طرح کزنز ہیں، ملتے جلتے ہیں بچیاں بچے، اور بے باکی سے ان کا آپس میں ریلیشن بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے برائی کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال ہمارے معاشرے میں ہو جاتی ہے، تو ایسے معاملات کو والدین بھی نظر میں رکھیں۔ اور میں یہ کچھ چیزیں ہیں جو بک سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات جو ہے اپنا بات کرتے ہوئے بہت سے ہنٹس جو ہیں وہ ذہن سے نکل بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بک میری سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو چیزیں میں پیش کرتا ہوں یہ کوئی صرف میری اپنی ذاتی اخذ کردہ نہیں ہے یا میری ذاتی رائے نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو بہت سے ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ کی ریسرچ کے بعد جو چیزیں میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات ہو، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں بہت سے الفاظ، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان کو کھلے عام بولنا، لوز ٹاک کے درجے میں گنا جاتا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بات نہ ہو کہ آپ لوگوں کو، میرے ویورز کو یہ بات سننے کو ملے، یا مجھے آپ میسیجز کریں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ تو بالکل لوز ٹاک کرتے ہیں۔ نہیں، میرا مقصد لوز ٹاک کرنا نہیں ہے، یہ آپ میری بات پہلے ذہن نشین کریں۔ لوز ٹاک مقصود نہیں ہے، آپ کو جنسی بے-راروی کی طرف لے جانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد آپ لوگوں کو جنسی بے-راروی سے بچانا ہے۔ آپ لوگ جنسی بے-راروی سے بچیں اور اچھے ماحول میں، اور جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے آپ کو بچانا مقصود ہے۔ اب اسی طرح
اس کے اسباب کی بات کر رہے تھے، جنسی بے روی میں عورتوں اور مردوں کا مخلوط کاروبار، شانہ بشانہ ملنے کا جو نعرہ ہے، عورتیں اور مرد شانہ بشانہ مل کے کام کریں، تو ایسی صورت میں جو ہے خواتین اور مرد اگر جب اکٹھے ایک جگہ پہ کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر شیطان ان کو جو ہے آمادہ کرے گا، برائی کی طرف اکسائے گا، اور وہ نقصان ہوگا ہی ہوگا۔ بہت کم ایسی خواتین خوش قسمت خوش نصیب خواتین ہوتی ہیں کہ جو مردوں کے معاشرے میں رہ کر مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں اور ان کی عزت عصمت محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں بہنوں بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ اس کی بڑی جو جنسی بے روی کی وجوہات ہوتی ہیں، یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیوٹر پڑھانے آتے ہیں، بچیوں کو علیحدہ کمرے میں ٹیوٹر کے حوالے کر دیا جاتا ہے پڑھانے کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا نیک شریف النفس استاد ہے، تو شاید ایسا نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جنسی حوث پوری کر لے۔ تو ایسے معاملات میں بھی ذرا غور کیا کیجیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نقصان کا باعث ہوتی ہیں، تو بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ جو ٹیوٹر آ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، آیا وہ پڑھا رہے ہیں یا اپنے برے مقاصد پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں، وجوہات کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جنسی بے روی کا ایک اہم جو ہے وہ سبب ہے انٹرنیٹ، فون پر گپ شپ کرنا۔ بہت سے افراد ایک بلانے کے تحت بولی بالی بچیوں کو ورگلا لیتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ گھر میں جوان بچیاں فون اٹینڈ نہ کریں۔ یہ ایک بہت اچھا ٹپ ہے آپ کے لیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیکس ایجوکیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 70% زیادہ خواتین جنسی طور پر مطمئن نہیں ہوتیں، خاوند بیویوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ایسے مسائل بھی موجود ہیں، تو ایسی چیزوں کو بھی دیکھیں اور ایسے طریقے سیکھیں۔ انشاءاللہ آگے آپ کو طریقے حلال ریلیشنز میں۔ تو اب میرے پاس ایک پیشنٹ ہے، بات سے بات نکلتی ہے۔ ایک میرے پاس مریض ہے، ان کی شادی نیولی ہونے والی تھی اور بہت پریشان تھے، جنگ آدمی تھا، صحت مند آدمی تھا۔ تو میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے اپنے حالت سنائی کہ میں جی بڑا کمزور ہوں، میرے ساتھ کوئک ڈسچارج کا مسئلہ ہے، یعنی کہ صورت انزال ہم اس کو بولتے ہیں، جلدی ڈسچارج ہو جانا، فارغ ہو جانا۔ تو میں نے کہا یار تیری تو شادی بھی ابھی نہیں ہوئی، تمہاری شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، تم نے یہ کیسے آئیڈیا کر لیا کہ تم جو ہے مردانہ لحاظ سے کمزور ہو گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جناب میری شادی ہونی ہے، ابھی ڈیٹ مقرر ہے۔ تو میرے چند دوست ہیں جنہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے نا چیک کر لیں۔ تو کسی عورت کے پاس میں گیا جو پیشہ ور عورت تھی، تو اس کے ساتھ تعلق بنایا، تو جس میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بالکل ناکام مرد ہوں جنسی حوالے سے۔ تو بھائی میرے دوستو، ایسے یہ تجربات سے گریز کریں۔ ایک تو حرام کام ہے، اور دوسرا خود کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ نے ہمیشہ فیل ہی ہونا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دوسرا احساس گناہ آپ کے اندر موجود ہے کہ ہم کر تو رہے ہیں جو کام، لیکن ہے غلط۔ اب غلط کام ہے، آپ کو رزلٹ غلط ہی ملنا ہے، درست رزلٹ تو نہیں ہونا۔ تو وہ اب آدمی بیچارہ جنسی طور پر خود کو بالکل انسیٹسفائیڈ ہو گیا، اور خود کو پرماننٹ پیشنٹ سمجھنے لگ گیا کہ بھائی میں بیکار ہوں، میرا علاج کریں، میرے لاکھوں لگ جائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ تو ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی اور بھی کچھ صورتیں ہیں۔ بعض لوگ بدقسمتی سے ہمارے دیہی علاقوں میں جنسی بے روی کی وجوہات میں طریقوں میں سے ایک طریقہ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ جانوروں کو لے کے جاتے ہیں فیلڈ میں چرانے کے لیے، اور وہاں پہ وہ جو ہے نا جنسی ان کو جب حاجت ہوتی ہے تو وہ اپنی حاجت کو جانوروں کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو بہت بڑا گناہ، جانور بھی مردار، بندہ خود بھی اپنی عادت بھی مردار، اور پھر اس طرح بے شمار جنسی امراض کو وہ لے کر اپنے ساتھ میں آتا ہے اور جنسی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اور بھی اس کے علاوہ مختلف ذرائع ہیں۔ اس چیز کا حل کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے حل میں بتانا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ میں آپ کو اس کا حل پڑھ کے سنا دیتا ہوں، میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی شخصیت ہیں، اور آپ نے بہت زیادہ امت کو تعلیم عطا فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آگے سکھایا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے روکتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کو نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ قاطع شہوت ہے، روزہ رکھنے سے شہوت کم ہو جاتی ہے۔ اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ روزے رکھے، اگر روزے نکاح کرے، اگر وہ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزہ رکھنے سے اس کی جو ہے جنسی خواہشات کم ہوں گی، کنٹرول ہوں گی، اور روزہ بے شک برائی سے روکتا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں روکتا بلکہ برائی سے بھی روکتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ زنا کی جن وجوہات کا گزشتہ اوراق میں ذکر ہوا ہے، اس کا تدارک کیا جائے، بے شک بے حیائی اور یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک مسلمان کو تو زیب نہیں دیتی۔ ویسے بھی مسلمان آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں،
تو نکاح کے علاوہ کسی بھی غیر عورت کے ساتھ تعلق بنانا شریعت مطالعہ کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں تو بھائی بہن بنایا گیا ہے. زنا کی جن وجوہات کا بھی ذکر ہو گیا ہے. بے حیائی اور یعنی بے پردگی، فحاشی اور مخلوط مجالس وغیرہ کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، اور سپورٹس اور دوسری مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہیے. عبادات، ذکر اذکار اور نوافل، کثرت سے درود پاک پڑھنا، اچھی محفل، اچھی مجلس میں بیٹھنا، ایسے کام کرنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ، بلکہ امید نہ کہیں یقیناً برائی سے بچیں گے کہ یہ واقعی برائی سے روکنے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس کبھی فعل سے، اس بری عادت سے بچائے، محفوظ فرمائے. انشاءاللہ مزید ڈسکشن اگلے چیپٹر میں ہوگی. یہ آج ہمارا 6واں لیکچر تھا، 6واں ایپیسوڈ ہے. اس کو ضرور سنیں، آگے شیئر کریں، لائک کریں. آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ کے شیئر سے کسی ضرورت مند تک یہ ہمارا پیغام پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا ہمارے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا. اور آگے چل کے ہم جنسی غلط فہمیاں جو ہیں، مغالطے ہیں، ان کے متعلق آپ کو آگاہی دیں گے. کافی ابھی لیکچر بقایا ہیں، اور ہماری آفر موجود ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے کچھ مسائل ہیں، جیسے ابھی میں نے اپنے ایک پیشنٹ کا ذکر کیا ہے کہ وہ غلط جگہ پہ جا کے شادی سے پہلے خود کو تجربہ کرتا ہے، اور تجربہ میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور اس ناکامی کی وجہ سے وہ پھر نام نہاد دیواری اشتہاری حکیموں کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور ہمارا مقصد آپ لوگوں کو ایسے فراڈیوں سے بچانا ہے کہ ایسے فراڈیوں کے پاس جانے سے آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کا پیسہ سب ضائع ہوگا. تو اپنی چیزیں، اپنا پیسہ، اپنی صحت، اپنی عزت، سب چیزیں بچائیں. ہمارے ساتھ ایک دفعہ ضرور مشورہ کر لیا کریں، فری آف کاسٹ، کوئی پیسے نہیں لگیں گے آپ کے. یہ ہماری آفر موجود ہے ہمارے تمام ویورز کے لیے. آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، میسج کر لیں. واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ موجود ہوتا ہے، وہ وہاں پہ آپ آ جائیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی، اگر آپ کا مسئلہ ہوگا، آپ کو علاج ہم بتا دیں گے. آپ علاج چاہے جہاں سے مرضی آئے کروائیں. آپ ہم سے بے شک میڈیکیشن نہ کروائیں، لیکن آپ ایک مرتبہ ضرور مشورہ کر لیں. آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو رسپانس ملے گا ہم سے، اور امید ہے کہ آپ وہ نقصان دینے والی ادویات سے بھی محفوظ رہیں گے. تو یہ ہمارے گزشتہ 6 لیکچر گزر چکے ہیں. ان میں جنسی بے روی، مرد کو جریان، احتلام کے مسائل، خواتین کے مسائل بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ. ان کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے رکھیں گے، کوشش کریں گے. تو اب زنا جیسے اور مشتزنی جیسے بری، گندی، غلیظ حرکتوں سے بچنے کا واحد حل شریعت مطہرہ نے جو ہمیں پیش کر دیا ہے کہ نکاح کریں. نکاح نہیں کر سکتے تو پھر کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، اچھی محفل میں بیٹھیں، مخلوط مجالس میں جانے سے بچیں جہاں عورتیں مرد بے پردہ آمنے سامنے ملتے ہیں اور ان کو مواقع ملتے ہیں آپس میں گپ شپ کرنے کا، بات چیت کرنے کا. اور ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ عورت اور مرد کے اندر تنہائی میں سب سے بہترین مددگار شیطان ہوتا ہے. تو شیطان تو اپنا وار کرتا ہے، خود کو بھی بچائیں، اگلوں کی کو بھی بچائیں. اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.